السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1 سے 38 تک انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، پست کرنے والی بلند کرنے والی۔ جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب وہ پراگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے اور تم لوگ 3 قسمیں ہو جاؤ گے۔ سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں نعمت والے باغات میں۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے اور اس کی 96 آیتیں ہیں اور اس کے رکوع جو ہیں 3 رکوع ہیں۔ ابو اسحاق نے اکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورۃ ہود اور سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات اور سورۃ عما یتساءلون اور کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن غریب قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے جیسے آج تم پڑھتے ہو، البتہ آپ کی نماز جو تھی وہ ہلکی ہوتی تھی، وہ تمہاری نسبت ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز فجر میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اس کے یقینی طور پر واقع ہونے اور وجود میں آنے کی وجہ سے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں بھی فرماتے ہیں، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے اور اس عالم کی تمام اشیاء زیر و زبر ہو جائیں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر، سرکش اور ظالم لوگوں کے سر نیچے کر دے گی اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ جو آج سر اٹھا کر چلتے ہیں، متکبر ہیں اور سرکش ہیں، کل جب قیامت آئے گی تو ان کے سر یہ قیامت جو ہے نیچے کر دے گی اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ جس بلند مقام پر اپنے آپ کو وہ سمجھے بیٹھے تھے، وہاں سے نیچے اٹھا کر پٹخ دے گی۔ اور جو لوگ اس دنیا میں متواضع ہیں، منکسر المزاج ہیں، بااخلاق ہیں اور پاکیزہ سیرت کے مالک ہوں گے، جنہیں متکبرین دنیا میں حقیر اور رذیل مخلوق سمجھتے تھے، انہیں ہی سربلندی عطا ہوگی اور وہ بلند درجات کے مالک اور اونچے مقام پر فائز ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ زمین پر زلزلہ کسی مقامی سطح پر نہیں آئے گا کہ ایک ہی جگہ پہ نہیں آئے گا، بلکہ ساری کی ساری زمین ہی لرزنے اور کپکپانے
اور ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑوں کی گرفت زمین پر سے ڈھیلی پڑ جائے گی اور زمین جو ہے ہلنے لگے گی، اور ایک پتھر دوسرے پر گر کر ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر تیز ہوا ان پہاڑوں کے ذرات کو پراگندہ کر کے اڑاتی پھرے گی، فکانت ہباء منبثا۔ تو سوچ لو، کیا اس وقت تمہارا زمین پر زندہ رہنا ممکن رہ جائے گا؟ کیا کوئی زندہ رہ سکے گا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ پچھلی آیتوں میں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں قیامت کے برپا ہونے یا پہلا سور پھونکنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ حال ہو جائے گا، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، یہ حال ہو جائے گا پہلا سور پھونکنے پر۔ اور اس آیت میں، آگے والی آیت میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس آیت میں نفخہ سور یعنی دوسرا سور پھونکنے کا ذکر ہے، یا مردوں کے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے اور میدان محشر میں اکٹھا ہو جانے کا ذکر ہے، ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ اس وقت تمام لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک اہل دوزخ اور دوسرے اہل جنت۔ ایک دوزخیوں کا گروہ ہوگا اور دوسرا جنتیوں کا۔ اہل جنت کی پھر یہاں پر 2 قسمیں ہوں گی، ایک مقربین کا گروہ ہوگا اور دوسرا عام صالحین کا گروہ ہوگا۔ اس طرح کل 3 قسم کے گروہ بن جائیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ آگے تفصیل میں سنیں گی اور پڑھیں گی۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یمین یعنی دایاں ہاتھ بھی اور دائیں جانب بھی۔ یمین آتا ہے ان دونوں معنوں میں، دایاں ہاتھ بھی اور دائیں جانب بھی۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب جگہ ملے گی۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تو آپ نے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ حضرت جبریل سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں؟ تو جبریل نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے اپنی اولاد کو دیکھ کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو آپ رو دیتے ہیں۔ اس سے بھی اصحاب الیمین سے مراد اہل جنت ہوئے۔ اور اگر یمین کو یمن سے مشتق سمجھا جائے جو برکت اور خوش بختی کے معنوں میں آتا ہے، تو اس سے مراد خوش بخت اور خیر و برکت والے اصحاب ہیں، اور مطلب دونوں معنوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، شمال بمعنی بایاں ہاتھ بھی اور بائیں جانب بھی اور بدبخت بھی۔ شمال یعنی بایاں ہاتھ بھی یا بائیں جانب بھی اور بدبخت بھی، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا انہیں اللہ کی بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، الٹی جانب، اور یہ بدبخت اہل دوزخ ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو پہلے آپ نے سنی ہے اور پڑھی ہے، حضرت آدم کی حدیث ما اصحاب المشأمہ۔ پیغمبروں پر ایمان لانے میں، ان کے ساتھ حق و باطل کے معرکے میں، مصائب کے برداشت کرنے میں، اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں دوسروں سے سبقت کرنے والے اور آگے نکل جانے والوں کا درجہ عام مومنین صالحین سے بہرحال زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہی لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، والسابقون السابقون۔ پھر ان کے بعد دائیں جانب صالحین مومنین اور بائیں جانب کافر اور مشرک، سرکش اور خود سر یعنی اہل دوزخ ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ان 2 آیات میں اولین اور آخرین کی تعین میں اختلاف کی بنا پر ان آیات کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔
اس آیت میں اختلاف ہے، اولین اور آخرین کے تعین میں اختلاف ہے علماء کا۔ اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اولین سے مراد سابقہ امتوں کے لوگ لیے جائیں اور آخرین سے مراد اس امت کے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں، حق کے مارکہ میں دوسروں سے آگے نکل جانے والوں اور خیر و بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری ہی امت مسلمہ کے لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اولین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے بہت زیادہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین لیے جائیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک اصل بن جائے گا، یعنی ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین کی تعداد آخرین میں سابقین کی تعداد سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قیلا سلاما سلاما۔ بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے وہ زر و جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھنے والے، ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے، ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے، اور وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے، اور ایسے پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی۔ جزا ان عملوں کی جو وہ کرتے رہے، اور وہ اس جنت میں نہ تو لغو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، ہاں مگر ایک بول سنیں گے جو بول ہوگا سلام سلام، سلام ہے سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے علی سرر موضونہ، موضونہ وضن ان کے اصل معنی ذرہ بانی کے ہیں، اور استعارہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بننے پر بولا جاتا ہے، اور موضون یا موضونہ باریک بنی ہوئی یا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چیز، یعنی جہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی سریریں جو ہوں گی، یعنی ان کی سریریں جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، وہ سونے کی تاروں سے بٹی ہوئی ہوں گی، بنی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ متکئین علیہا متقابلین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے آمنے سامنے، ان کے آگے پیچھے، ان کے پاس خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے، سب جگہ لڑکے ہی لڑکے، خوبصورت موتیوں کے جیسے۔ بأکواب واباریق وکاس من معین، ان کے ہاتھوں میں ساغر ہوگا، شراب کے پیالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اباریق ہوں گے، کاسات ہوں گے، گلاس ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لڑکے جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوں گے شراب جنتیوں کو۔ شراب کے نقصانات اور فائدے جو ہیں کیا ہیں؟ دنیا کی شراب میں شرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں،
خرابیاں ہوتی ہیں کہ اس کا مزہ تلخ محسوس ہوتا ہے اور اس کی بدبو بھی ناگوار ہوتی ہے، پینے سے سر چکرانے لگتا ہے اور بعض دفعہ سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، عقل میں بھی فتور آ جاتا ہے اور شراب پینے والا الٹی سیدھی باتیں کہنے لگتا ہے اور ولفول بکنے لگتا ہے اور بعض دفعہ ناشائستہ حرکات اور گناہ کے کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور ان سب قباحتوں کے عوض سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بس کچھ وقت کے لیے شراب پینے سے اسے سرور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ جنت کی شراب میں یہ فائدہ تو بہت زیادہ ہوگا، یہ فائدہ کہ ان کو سرور ملے گا اور ان کا غم تو ہوگا ہی نہیں، وہاں پر جنت میں غم تو ہوگا ہی نہیں، آرام سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ جو شراب پئیں گے تو اس میں یہ ساری قباحتیں جو دنیا کی شراب پینے میں ہوتی ہیں، یہ ساری قباحتوں سے جنت کی شراب جو ہے وہ بالکل پاک ہوگی اور صاف ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ وہ اول فول بکیں گے، نہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، نہ ہی ان کو نشہ چڑھے گا اس شراب کا کہ شراب پینے سے ان کو نشہ آ گیا، گالی گلوچ کر رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ بڑے آرام سے ان کی عقلیں بھی کبھی ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ثابت ہوگی بلکہ اس شراب سے بڑا سرور اور لذت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا کہ شراب میں 4 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو نشہ ہوتا ہے، ایک سر درد ہوتا ہے، قے ہوتی ہے اور پیشاب آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب طہور کا ذکر کرتے ہوئے اسے ان سب باتوں سے پاک قرار دیا ہے۔ لا يصدعون عنها، اس کی وجہ سے انہیں سر درد بھی نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ ان کی عقلیں ہی معاف ہوں گی۔ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ اور پھل جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے وہ ان کو پھل دیے جائیں گے، جو پسند کریں گے جنتی وہی پھل ان کو دیے جائے گا، اور ان کو وہاں پر پرندوں کا گوشت جس قسم کا وہ چاہیں گے، بھونا ہوا، سالن پکا ہوا، تلا ہوا، جیسے بھی وہ چاہیں گے ان کو برست کر کے دیا جائے گا۔ یعنی وہ لڑکے ان کے پاس ان کے پسندیدہ پھل لے کر آئیں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پھلوں میں سے چن کر اور منتخب کر کے کھانا جائز ہے۔ امام احمد نے ثابت سے اور انہوں نے انس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اچھے لگتے تھے۔ جب کوئی آدمی خواب دیکھتا اور وہ اس کی تعبیر نہیں جانتا تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آن کر پوچھتا تھا۔ خواب میں اگر اس کی تعریف کی گئی ہوتی تو آپ اس کے خواب کی وجہ سے خوش ہوتے۔ ایک بار ایک عورت نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا گویا مجھے مدینے سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، مدینے سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، میں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی جس پر جنت رو پڑی۔ میں نے دیکھا تو جنت میں فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمیوں کے نام لیے۔ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں 12 آدمیوں کے نام لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا، انہیں لایا گیا، لشکر روانہ فرمایا تھا جنگ کے لیے۔ ان پر ریشم کے کپڑے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا، فرمایا کہ انہیں لایا گیا اور ان پر ریشم کے کپڑے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ کہا گیا کہ انہیں نہر بیدخ یا نہر بیزخ کی طرف لے جاؤ۔ اس نہر میں انہیں غوطے دیے گئے اور جب وہ اس سے باہر نکلے تو ان کے چہرے 14 کے چاند کی طرح جگمگا رہے تھے۔ ان کے پاس سونے کا ایک برتن لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، انہوں نے جس قدر چاہا اس میں سے کھجوریں کھائیں۔ اس طرح انہوں نے اور بھی پسندیدہ پھل کھائے، میں نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر پھلوں کو کھایا۔ اس لشکر میں سے پیغام لانے والا واپس آیا، اس نے کہا کہ اس خواب میں فلاں فلاں آدمیوں کا جو ذکر ہوا ہے، حتیٰ کہ اس نے 12 آدمیوں کے نام لیے، وہ سب کے سب جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا قصی رؤیا کی، اپنا خواب بیان کرو۔ اس نے خواب بیان کیا اور کہا کہ فلاں فلاں کو لایا گیا، فلاں فلاں کو لایا گیا، اور یہ وہی نام تھے جو پیغام لانے والے نے بیان کیے تھے۔ یعنی لشکر سے جب شخص واپس آیا تو اس نے ان فلاں فلاں آدمیوں کے نام لیے جن کے نام اس عورت کے سامنے خواب میں بیان کیے گئے تھے۔
تو اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ اس کا خواب یعنی سچا نکلا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا چاہیں گے۔ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان طیر الجنت کامثال البخت ترعی فی شجر الجنہ، جنت کے پرندے بختی اونٹوں کے برابر ہوں گے، اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، بختی اونٹ جو بڑی اچھی نسل کے اور بڑے اونچے لمبے ہوتے ہیں، جنت کے پرندے اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور جنت کے درختوں کو چریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ پرندے تو بہت نرم و نازک ہوں گے، جنت کے پرندے جو ہیں وہ تو بڑے نرم و نازک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اکلتها انعم منها، انہیں کھانے والے ان سے بھی بڑھ کر نرم و نازک ہوں گے۔ یعنی یہ جسم نہیں رہے گا جو دنیا میں انسان کا جسم ہے، وہ بھی جنت میں جنتی جو ہیں ان کے بھی جسم نرم و نازک ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا اور پھر فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِمَّن يَأْكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكَرَ، اور البتہ مجھے امید ہے کہ تم بھی اے ابو بکر ان کے کھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سند کے ساتھ بیان کرنے میں امام احمد رحمہ اللہ منفرد ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے چھپائے ہوئے موتی، یعنی سفیدی اور صفائی کے اعتبار سے وہ تر و تازہ موتیوں کی طرح ہوں گی۔ کون؟ جنت کی حوریں جو ہیں جیسے حفاظت سے چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، سفید اور صفائی کے اعتبار سے وہ تر و تازہ موتیوں کی طرح ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پیچھے آپ سورۃ الرحمن میں پڑھ چکی ہیں کأنہن بیض مکنون، سورۃ الرحمن میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں ان جنتی حوروں کی صفتیں کہ یہ کیسی ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور سورۃ صافات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں بھی آپ ان کی صفات پڑھ چکی ہیں۔ پھر فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور ہم ان کو ان تحفوں سے جو نوازیں گے تو یہ ان کے اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کرنے کی جزا ہوگی۔ ان کو ایسے ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا میں وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، اس واسطے ان کو وہاں پر بھی یہ انعام و اکرام اور یہ تحفے اور تحائف دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پر نہ بیہودہ باتیں سنیں گے جنت میں اور نہ ہی گالو گلوچ ہوگی، ہاں ان کا کلام جو ہے صرف سلام سلام ہوگا۔ وہ جنت میں کوئی ایسا لغو اور بیہودہ کلام نہیں سنیں گے جو بے معنی ہو یا حقیر معنی پر مشتمل ہو یا ضعیف کلام ہو، یا پھر لا تسمعون فیہا لاغیہ، سورۃ الغاشیہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں کوئی بکواس نہیں سنیں گے، یعنی لغو کلام نہیں سنیں گے، ولا تاسیما، اور نہ ایسا کلام جس میں گالی گلوچ ہو۔ وہاں نہ کوئی دوسرے کی غیبت کرے گا، نہ چغلی کھائے گا اور نہ ہی بہتان لگائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ مکر و فریب اور ہیرا پھیری کی باتیں کرے گا، نہ گالی گلوچ کرے گا اور نہ طنز کرے گا، ایک دوسرے کو تمسخر مذاق اڑانا اور اس کی تضحیق کرنا، گویا کوئی شخص ایسی بات نہیں کرے گا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اور نہ اہل جنت وہاں بیہودہ اور بیکار باتیں کریں گے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ بس ہاں یہی ہوگا کہ وہاں پر کہا جائے گا الا قیلا سلاما سلاما، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے بھی ان کے حق میں سلامتی کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلامتی نازل ہوگی اور سلام بھیجا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی آپس میں جو بات بھی کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور سلامتی پر مشتمل ہوگی، اس کی گفتگو با معنی نتیجہ خیز اور معلوماتی ہوگی، یعنی پائیدار باتیں ہوں گی، بڑے پاکیزہ موضوع ان کے زیر بحث آتے رہیں گے، ان کی مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح و تحلیل بکثرت ہوا کرے گی، اور ان کی ہر گفتگو، جنتیوں کی ہر گفتگو کسی نہ کسی بھلائی اور ایک دوسرے کی سلامتی کا پہلو لیے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فی صدر مخضود واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। और दाएं हाथ वाले, क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले, वो बेखार बेरियों में होंगे और तहबते केलों में होंगे और लंबे सायों में होंगे और हर दम बहते पानी की आबशारों में और वाफिर फलों में, और ना तो कभी ख़त्म वो ना तो कभी ख़त्म होंगे और ना ही ममनू होंगे, मना किए जाएंगे। और ऊंची ऊंची नशिस्तगाहों में बिलाशुबा हम उनकी बीवियों को एक नए सिरे से ही पैदा करेंगे, बस हम उन्हें कुंवारियां बनाएंगे। मन मोहनी हम उमर दाएं हाथ वालों के लिए। अल्लाह अकबर। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। मुक़र्रबीन बारगाह इलाही के अंजाम के बाद अब अस्हाबुल यमीन यानी अबरार का जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि मैमून बिन मेहरान ने भी कहा है कि अस्हाबुल यमीन का मर्तबा मुक़र्रबीन से कम तर होगा। इरशाद बारी ताला है व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। दाएं हाथ वाले क्या हैं, यानी तुम्हें क्या मालूम कि अस्हाबुल यमीन कौन है और उनका अंजाम क्या है। फिर खुद ही अल्लाह ताला इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं फ़ी सिदरिन मखदूद, वो बेखार बेरियों में होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि इसके माने ऐसी बेरी के हैं जिनमें कांटे नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। इब्न अब्बास से ये भी रिवायत है कि ऐसी बेरी जो फल से लदी फंदी हो। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यहाँ दोनों माने मुराद हैं, ऐसी बेरी भी जो कांटों के बगैर हो और ऐसी भी जो फल से लदी फंदी हो। जबकि दुनिया की बेरी को फल कम लगता है और इसमें कांटे बहुत होते हैं, और आखिरत में सूरत हाल इसके बरक्स होगी कि कांटे नहीं होंगे और फल बहुत ज़्यादा होंगे, जिन्होंने इसकी टहनियों को झुका रखा होगा। अल्लाह अकबर। उतबा बिन अब्द सुलमी से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैं हाजिर था कि आपके पास आकर एक अराबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि आप जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र फरमाते हैं कि जिससे ज़्यादा कांटे और किसी दरख्त के नहीं होते। एक ऐसे दरख्त का आप जिक्र फरमाते हैं जन्नत में होगा कि जिससे ज़्यादा कांटे और किसी दरख्त में नहीं होते, यानी तलह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में इसके हर कांटे की जगह फल लगा दिए जाएंगे जो ठोस गोश्त वाले बकरे के खसिये की तरह होंगे। इसमें खाने 70 किस्म के होंगे और हर किस्म दूसरी किस्म से मुख्तलिफ होगी। इरशाद बारी ताला है वतलहिम मंजूद, और तहबते केलों में होंगे। तलहिम मंजूद और तहबते केलों में होंगे। तलहिम सरजमीन हिजाज के सहरा में एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, उसका वाहिद तलहा है। इस दरख्त के कांटे बहुत होते हैं, और मुजाहिद कहते हैं कि मंजूद के माने जिसे तह दर तह फल लगे हों। इससे कुरैश को याद दिलाया जा रहा है कि वो वादी जिसके सायों में, जिनके दरख्तों के सायों में केले हैं और बेरी के साय को, ये कुरैश जो थे एक वादी में एक वादी वज में और उसके दरख्तों के सायों में से केले और बेरी के साय को पसंद करते थे। ये कुरैश जो थे उस वादी के दरख्तों के साय को और केलों को, बेरी के साय को वो पसंद किया करते थे। यहाँ पर उनको ये याद दिलाया जा रहा है कि वतलहिम मंजूद से मुराद केले हैं। वतलहिम मंजूद से मुराद केले हैं। और मुजाहिद इब्न ज़ैद का भी यही कौल है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अहले यमन केले को तलह कहते थे। सुभान अल्लाह। इरशाद बारी ताला है वज़िल्लिम ममदूद, और लंबे साए में। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति शजरतुन यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअत आमिन ला यक़तउहा। जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा जिसके साए में शह सवार 100 साल तक चलता रहेगा तो फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। या रब्ब इरज़ुक़ना या रब्ब इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। फिर फरमाया अगर चाहो तो ये इरशाद बारी ताला पढ़ लो इस आयत को, वज़िल्लिम ममदूद। अल्लाहु अकबर। वज़िल्लिम ममदूद। इरशाद बारी ताला है वफ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, और बहुत ज़्यादा फलों के बागों में
جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کبھی روکا جائے گا۔ اہل جنت کے پاس بہت سی انواع و اقسام اور مختلف رنگوں کے ایسے ایسے پھل ہوں گے جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا اور کسی دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی فرماتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ اکبر، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا دنیا میں، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، یعنی شکلیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوں گی مگر ذائقے مختلف ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں سدرۃ المنتہا کے ذکر میں ہے کہ نبی علیہ چنانچہ اس کے پتے جو ہیں، اس کے سدرۃ المنتہا کے پتے جو ہے، اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہوں گے اور اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی مانند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر نماز کے ذکر میں راوی نے بیان کیا کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا، یعنی آپ نماز پڑھتے پڑھتے آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے تشریف لے آئے، آگے بڑھے اور پیچھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا انی رأیت الجنت فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جنت کو دیکھا، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انگوروں کے ایک خوشے کو میں نے پکڑ لیا۔ جنت کو دیکھا تو اس میں انگور تھے، بڑے بڑے خوشے تھے، آپ نے خوشے کو پکڑ لیا، اور اگر آپ فرماتے میں اس کو پکڑے رکھتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عتبہ بن عبد السلمی سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حوض کے بارے میں پوچھنے لگا اور اس نے جنت کا پوچھا۔ پھر اعرابی نے عرض کی اس میں پھل بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم وفیہا شجرۃ تدعا طوبا، ہاں، اور اس میں ایک درخت ہوگا جسے طوبا کہا جائے گا۔ پھر کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ اعرابی نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری زمین کا کون سا درخت اس کے مشابہ ہے، یعنی جنت کے درخت کے مشابہ ہماری زمین کا کون سا درخت ملتا جلتا ہے؟ آپ نے فرمایا لیست تشبہ شیئا من شجر ارضک، تمہاری زمین میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا اتیت الشام، تم کبھی شام آئے گئے ہو؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ آپ نے فرمایا تشبہ شجرۃ بالشام تدعا الجوزہ تنبت على ساق واحد وینفرش اعلاها، شام کا ایک درخت جسے جوزہ کہا جاتا ہے اس کے مشابہ ہے، جو ایک تنے پر اگتا ہے اور پھر اوپر سے پھیل جاتا ہے۔ اس نے عرض کی اس کا تنا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے اونٹوں میں ایک اونٹنی چلنا شروع کر دے تو وہ اس کے تنے کا احاطہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ جائے۔ اس نے عرض کی جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی انگور کے گچھے کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مسیرت شہر للغراب الابقع ولا یفتر، اگر چتکبرا کوا ایک مہینے تک اڑتا رہے جو نہ تھکے تو وہ اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ دانے کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ نے اپنی بکریوں میں سے کبھی کسی بہت بڑے بکرے کو ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری ماں کو دے دی تو کہا ہو کہ اس کا ہمارے لیے ڈول بنا دو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اعرابی نے کہا کہ یہ ایک دانہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو سیر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انگور کا ایک دانہ جو ہے وہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو، میری اہل کو سیر کر دے گا، پیٹ بھر دے گا۔ آپ نے فرمایا نعم وعامت عشیرتک، بلکہ تمہارے سارے خاندان کو، صرف گھر والوں کو نہیں بلکہ تمہارے سارے خاندان کا پیٹ بھر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ اس سے کوئی روکا جائے گا، نہ اس کو کوئی اس سے
کھانے سے یا پینے سے روکا جائے گا۔ ان کے پھل موسم سرما اور گرما میں کبھی ختم نہیں ہوں گے، گرمی میں بھی اور سردیوں میں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدا بہار ہوں گے۔ جب بھی طلب کریں گے اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ کسی چیز کا ملنا بھی ان کے لیے محال نہیں ہوگا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کے کھانے میں لکڑی یا کانٹا یا دوری حائل نہیں ہوگی۔ اور جو اس سے پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ آدمی جب بھی کوئی پھل جنت کے درختوں سے کھینچے گا، توڑے گا، تو اس کی جگہ فوراً ہی دوسرا پھل لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمان الہی ہے وفرش مرفوعہ، اور اونچی اونچی نشست گاہوں میں، بلند و بالا ہموار اور نرم و ملائم نشست گاہوں میں وہ بیٹھے ہوں گے۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے، پھر ہم انہیں کنواریاں ہی رکھیں گے، دل ربا ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، دائیں ہاتھ والوں کے لیے یہ دل ربا اور کنواریاں اور ہم عمر اللہ تعالیٰ نے حوریں رکھی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جنت انا انشاناہن انشاء، انشاناہن، اس میں ہن کا مرجع ان کی دنیا میں ساتھ دینے والی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اور جنت میں ملنے والی حوریں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں قسم کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان اور نوخیز بنا دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، اور وہ کنواری بھی ہوں گی، وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان ہی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و ادا پر بے ساختہ پیار آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شواہد ترمذی میں روایت ہے کہ ایک بڑھیا نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ جوان کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا یعنی کنوارا بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عرباً اترابا، عرباً عروب کی جمع ہے، اور عروب کے معنی ہے اپنے خاوند سے محبت کرنے والی عورت، اور بمعنی بہت ہنسنے اور ہنسانے والی اور خوش ذوق اور ناز و ادا سے اپنے خاوند کو لبھانے والی عورت۔ اترابا، اتراب یعنی تراب بمعنی مٹی، اتراب تراب بمعنی مٹی، اور تارب ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا، تاربہ ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا، ہم عمر ہونا، دوست ہونا، اور ترب بمعنی ہم عمر ساتھی، اور ترب کی مؤنث تربہ ہے، اور ترب اور تربہ دونوں کی جمع اتراب آتی ہے، لیکن اتراب کا لفظ عموماً عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ گویا اتراب سے مراد ایسی دوست اور ہم عمر عورتیں ہیں جن کے مزاج میں بھی پوری ہم آہنگی ہوگی، ایک دوسرے کے مزاج میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ عورتیں آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی اور نوجوان ہی رہیں گی، اور اپنے خاوندوں سے بھی عمر کا تناسب باقی رہے گا۔ اللہ اعلم۔